بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز with ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شہباز شریف گورنمنٹ جو ہے، یعنی کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے، اس نے اپنے آخری دنوں میں، یعنی کہ بالکل آخری دنوں میں، اگست کے فرسٹ ویک میں، آپ کو پتہ ہے کہ جو 9 اگست ہے اس پہ جو قومی اسمبلی ہے اس کو تحلیل کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی۔ تو آخری دنوں میں ایک قانون پاس کیا جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے اس میں ترمیمی قانون تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے یہ پرویز مشرف کے دور میں 2001 میں قائم کیا گیا، اور اس کے بعد اس میں وقتاً فوقتاً مختلف قسم کی تبدیلیاں کی گئیں، اور ایک بہت بڑی تبدیلی جو کی گئی وہ پارلیمنٹ نے جو ایک بل پاس کیا اس کو 3 اگست 2023، یعنی کہ گورنمنٹ کے صرف 6 دن ختم ہونے سے 6 دن پہلے وہ قانون کی شکل اس نے اختیار کی گئی، اور اس کا جو وہ بیسیکلی جو امینڈمنٹ ہے اس کا ٹائٹل ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2023۔ اچھا، اس میں ایک بہت اہم قسم کا فیصلہ لیا گیا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ گزٹ آف پاکستان آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں ایک جو بہت اہم سٹیپ لیا گیا وہ تھا جی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، جس کا مختصر لفظوں میں ایبریویشن جو یوز کیا جاتا ہے SIFC۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک پہلا سیاسی گورنمنٹ کا اقدام ہے کہ جس میں آرمی چیف اور کچھ اور جو آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کو کسی کاروباری ادارے کا ممبر بنایا گیا۔ ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارے ملک میں یہ جو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز بنائی گئی ان میں آرمی چیف اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو آرمی کے اعلیٰ افسران ہیں وہ اس کے بورڈز کے جو ممبران بنائے گئے۔ حالانکہ ایک پروفیشنل آرمی جو ہے اس کو اس قسم کی جو کاروباری قسم کی اور خاص طور پر ہاؤسنگ قسم کی مصروفیات ہے ان میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ گورنمنٹ کی مرضی ہے، جو وہ پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی وہ قانون بن جائے گا اور اس پر عمل درآمد بھی ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی ہے اس کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بزنس میں کس طریقے سے کاروبار پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو سوال لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کیا پاکستان میں کاروبار اب ممکن رہا ہے یا نہیں؟ اگر پاکستان میں کاروباری ماحول نہیں ہے تو پھر چاہے آپ اس میں ساری آرمی، تینوں آرمڈ فورسز کو ڈال لیں تو پھر کاروبار ممکن نہیں ہے۔ تو ویسے بھی کسی بھی ملک کی جو آرمڈ فورسز ہوتی ہیں وہ جو وار ہے، یعنی کہ جو جنگ ہے، اس کی صورتحال سے نپٹنے میں تو ایکسپرٹ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کاروباری معاملات جو ہیں ان میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتی۔ اور میرے خیال میں جو پاکستان کے آرمی چیف یا دوسرے اعلیٰ افسران جو اس کونسل میں شامل ہے ان کو خود بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کو اس کونسل کے جو برے فیصلے ہیں جن کے نتائج پاکستان کی معیشت پر ہوں گے، کیا وہ ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا وہ کل کو اس کونسل کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اگر کسی تحقیقاتی ادارے یعنی کہ نیب یا پھر FIA یا پھر اینٹی کرپشن کسی قسم کی تحقیقات کرتی ہے تو پھر ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ تو میں چونکہ
انٹرنیشنل افیئر میں یہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے بعد لا ہے، یہ 4-5 شعبوں میں میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ مختلف سطحوں پر میں ایڈوائس بھی دیتا ہوں، لیگل، قانونی اور بزنس مشاورت بھی دیتا ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی ناول قسم کا ادارہ قائم کیا گیا، اور دوسرے لفظوں میں یہ اگر اس کی صحیح امپلیکیشنز جو ابھی تک کسی نے نہیں بتائی، تو وہ میں بتاتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو آرمڈ فورسز کی قیادت ہے، اس کو بنیادی طور پر اپنے کاروباری جو فیصلے ہیں یا ریاست کے جو کاروباری فیصلے ہیں ان میں شامل کر کے ان کی عزت جو ہے ان کو داؤ پہ لگایا جائے، تاکہ کل کو کوئی آرمی چیف یا کوئی اعلیٰ آرمی افسر یا آرمڈ فورسز کا افسر یہ نہ کہہ سکے کہ اس ملک کی جو معیشت ہے، اس ملک کی جو اکانومی ہے، اس کو سیاستدانوں نے تباہ کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب کوئی بھی شخص کسی قانون کا جائزہ لے گا، معیشت کے متعلق اہم فیصلوں کا جائزہ لے گا، تو اس میں یقیناً پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے اعلیٰ افسران بھی، ان کے نام بھی سامنے آئیں گے۔ یقیناً اب یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس کے جو بھی فیصلے ہیں، جو بھی اس کے منٹس بنتے ہیں، اس کے جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں، یقیناً ان کے نام، ڈیزگنیشن، عہدے اور سائن جو ہے اس میں ریکارڈ میں محفوظ ہیں اور ریکارڈ کا حصہ رہیں گے بھی۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میری تو جو اپنے سبجیکٹس کے حوالے سے ماہرانہ رائے ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو جو سوال میں نے پوز کیا تھا کہ کیا پاکستان میں کاروبار ممکن رہا ہے، تو جناب جس ملک میں 60 روپے کا بجلی کا یونٹ ہو، جس ملک میں ٹیکسز کی بھرمار ہو، جس ملک میں گیس موجود نہ ہو، جس ملک میں لیبر کے متعلق کوئی قوانین نہ ہوں، اور جس ملک میں لوگ ہر وقت خوف کا شکار ہوں، تو اس ملک میں کون بزنس کر سکتا ہے؟ تو یقیناً بزنس ایک بہت نازک چیز ہوتی ہے۔ بزنس مین یا کوئی بھی شخص، میں آپ کو یہ مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک عام شخص ہیں اور آپ کے پاس 500، 10,000، 20,000، 50,000 یا 1,00,000، 10,00,000 یا 10 کروڑ روپے ہیں، تو ہر وہ شخص جس کی جیب میں پیسے ہوتے وہ انتہائی محتاط ہوتا ہے، اور وہ اپنے پیسے کبھی ایسی صورت میں انویسٹ نہیں کرے گا جس میں وہ ضائع ہو جائیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، ابھی تک تو یہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اگر اس چیز کو انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو زمین ہے وہ کسی کو دے دی جائے، پاکستان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ کسی کو دے دی جائے، پاکستان کے جو دوسرے وسائل ہیں وہ کسی غیر ملک کے اپنے دوستوں کو یا جاننے والوں کو یا کسی کے فرنٹ مین کو دے دیے جائیں، تو یہ بزنس نہیں ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ مثلاً پی ٹی سی ایل موجود ہے جس کو پرائیویٹائز کیا گیا، جس کو ایک جو ریاست ہے اس کے اہم لوگوں کو بیچ دیا گیا، اور آج تک ان سے نہ تو پیسے لیے جا سکے ہیں، اور پی ٹی سی ایل کی جو سروسز ہیں وہ بھی مونوپلائز ہوئی، اور اس وقت پاکستان کے عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ یعنی کہ وہ ادارہ جو گورنمنٹ میں اربوں روپے کا سالانہ نقصان کرتا تھا، اب وہ اربوں روپے کا منافع کما رہا ہے۔ تو وہ منافع کیا ہے؟ کیونکہ عوام کی بات ہی نہیں سنی جاتی اور عوام کی جیبوں سے زبردستی پیسے نکالے جا رہے ہیں۔ تو وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی والی مثال ہے، وہ تو کبھی بھی خسارے میں نہیں جائے گی، بلکہ پی ٹی سی ایل جتنے کی بیچی گئی اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے
آج تک وہ جو اتصالات ہے وہ پرافٹ کی صورت میں لے جا چکی ہے، تو بلکہ اب تو سمجھے کہ پی ٹی سی ایل ان کے پاس مفت میں ہے۔ تو یقیناً جس شخص کو پاکستان کو لوٹنے کا لائسنس دیں گے تو وہ تو پاکستانی عوام کو لوٹے گا۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، اس کے مقاصد جو ہیں وہ قطعی طور پر ایسے نہیں ہے کہ یہ ملک میں بزنس کو پروموٹ کر سکے۔ ملک میں بزنس اس وقت تک پروموٹ نہیں ہوگا جب تک ملک میں بزنس انوائرمنٹ ٹھیک نہ ہو، اور بزنس انوائرمنٹ جو ہے اس کے لیے جو سب سے پازیٹیو چیز ہوتی ہے کہ مثلا آپ کے جو ریگولیٹری ادارے ہیں، مثلا وہ ادارے جن نے لائسنس دینے ہیں، جنہوں نے انسپیکشن کرنی ہے، جنہوں نے مختلف قسم کے ریگولیٹری فنکشن ادا کرنے ہیں، اگر وہ ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس ملک میں بزنس نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ ایک چھوٹے سے چھوٹا کاروبار قائم کر لیں تو آپ کے پاس کو 10 ادارے جو ہیں وہ ان کے لوگ آ جائیں گے، اور کوئی شخص جو ہے اس کو یہ غرض نہیں ہوگی کہ آپ کاروبار غلط کر رہے ہیں۔ ان سب کی ایک ڈیمانڈ ہوگی کہ مجھے میرا حصہ دیا جائے، اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو ماہانہ کی بیسس پر اپنا حصہ کک بیکس یا رشوت مانگتے ہیں، جی مجھے آپ ماہانہ اتنے پیسے دیں گے، اگر آپ اتنے پیسے نہیں دیں گے تو پھر میں آپ کا کاروبار نہیں چلنے دوں گا۔ آپ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کسی بھی دکاندار سے پوچھ لیں، آپ کسی بھی انڈسٹریلسٹ کے پاس چلے جائیں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہر ماہ اس سے کتنے لوگ بھتہ یا رشوت لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب تک کسی ملک میں کاروبار کا، انویسٹمنٹ کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، جو گورنمنٹ کے ریگولیٹری ادارے ہیں ان کی دخل اندازی ختم نہیں کی جائے گی، اس وقت تک کسی ملک میں کاروبار ممکن نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس کے کوئی سیاسی مقاصد تو ہو سکتے ہیں، اس کے یہ مقاصد تو ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی قیادت کو انڈرمائن کیا جائے، ان کی قیادت کو کنٹرول کیا جائے، لیکن آج تک یہ کونسل کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکی، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کونسل کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے ملک کے معاشی حالات ہیں، کوئی بھی کاروباری شخص پاکستان میں بزنس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے پاکستانی جو کاروباری اداروں کو کنٹرول کرنے والے ریگولیٹری ادارے ہیں، جب تک آپ ان کو ٹھیک نہیں کرتے، ان کے ملازمین اور افسران کو ٹھیک نہیں کرتے، اس وقت تک پاکستان میں کاروبار ممکن نہیں ہے۔ یقیناً میں نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں، اگر کوئی ان پر غور کرے گا تو شاید کسی اچھے نتیجے پر پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔